یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک بہت سی مسلمان قوموں نے فتوحات حاصل کی ہیں، لیکن ان تمام قوموں پر ہمیشہ ترکوں کا پلڑا بھاری رہا، پھر چاہے وہ ترکان عثمانی ہوں، ترکان صفوی ہوں یا پھر ترکان مغل ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ترکوں کے 6 بہادر اور طاقتور ترین بادشاہوں اور سلطانوں کا آپ سے ذکر کریں گے۔ نمبر 6، سلطان عبدالحمید ثانی۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار سلطان تھے، جس سلطنت نے کبھی یورپ کے طاقتور بادشاہوں کو شکستیں دے کر اسلامی پرچم یورپ کے قلب تک لہرایا تھا۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے آخری 34ویں سلطان تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ جس وقت آپ تخت نشین ہوئے تو اس وقت عظیم سلطنت عثمانیہ کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود سلطان عبدالحمید ثانی ایک طاقتور ترین سلطان تھے۔ آپ سلطان عبدالحمید ثانی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سلطان عبدالحمید ثانی کو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا، جس میں اس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے 150 ملین پاؤنڈ دینے کی آفر کی، تو سلطان عبدالحمید ثانی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب ہرزل کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں، اس لیے کہ فلسطین میری ملکیت نہیں، میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھی نہیں بیچ سکتا، فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اس مٹی کی خاطر میرے آباء و اجداد عثمانیوں نے سینکڑوں سال جہاد کیا، اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اور اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے وطن کو کاٹنا آسان ہے اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے۔ عیسائی اور یہودی جانتے تھے کہ جب تک مسلمانوں میں خلافت موجود رہے گی تو خلیفہ کے ایک حکم پر قسطنطنیہ سے لے کر ہندوستان تک تمام مسلمان خلیفہ کے حکم پر جنگ لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور یہودی لابی نے 27 اپریل 1909 کو سلطان عبدالحمید کو معزول کرا دیا، جس کے بعد امت کا شیرازہ بکھر گیا اور امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ نمبر 5، سلطان جلال الدین خوارزمی۔ سلطان جلال الدین خوارزمی کو کون نہیں جانتا؟ آپ وہ غیرت مند بہادر ترک سلطان تھے جنہوں نے چنگیز خان کو ناکوں چنے چبوائے۔ سلطان جلال الدین خوارزمی سلطنت کے دوسرے سلطان تھے۔ 1221 عیسوی میں جب منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں خوارزمی سلطنت پر حملہ کیا تو اس وقت جلال الدین خوارزمی شہزادے تھے، جبکہ سلطان جلال الدین خوارزمی کے والد محمد شاہ بادشاہ تھے۔ منگولوں کے حملے کے بعد سلطان جلال الدین خوارزمی نے خود چنگیز خان کے خلاف جنگ لڑنا چاہی، لیکن محمد شاہ نے ان کی سخت ترین مخالفت کی اور محمد شاہ خود فوج لے کر منگولوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ میدان جنگ میں منگولوں نے اپنی چالوں سے محمد شاہ کو بدترین شکست دی، جس کے بعد پھر کبھی بھی محمد شاہ منگولوں کے مقابلے میں نہ آ سکے، بلکہ محمد شاہ نے ایک پراسرار جزیرے میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں ان کی موت ہو گئی۔ لیکن سلطان جلال الدین خوارزمی نے اپنے باپ کے برعکس منگولوں کے خلاف جنگیں جاری رکھیں اور منگولوں کو پروان کے مقام پر پہلی بار فیصلہ کن شکست دی، جس سے منگول بوکھلا اٹھے۔ لیکن اس فتح کے بعد جلد ہی سلطان جلال الدین خوارزمی پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ اس حملے میں شہید ہو گئے، اور یوں خوارزمی سلطنت پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ نمبر 4، سلطان مراد ثالث۔ سلطان مراد ثالث سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مراد ثالث ایک کمزور، عیش پرست اور جاہ پسند حکمران تھے، جو حرم کے زیر اثر تھے، جہاں پہلے ان کی والدہ نور بانو سلطان اور پھر ان کی پسندیدہ بیوی صفیہ سلطان کا زور چلتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود مراد ثالث نے عیسائیوں کے خلاف نمایاں فتوحات حاصل کی، جس میں جزیرے قبرص، صوبہ تیونس، جارجیا، یمن اور صفوی سلطنت کے کئی ایک زرخیز علاقے شامل تھے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی آخری فتوحات تھیں۔ ان فتوحات کے وقت عثمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ سلطان مراد ثالث کی وفات کے بعد پھر کبھی بھی سلطنت عثمانیہ فتوحات حاصل نہ کر سکی، بلکہ دن بدن سلطنت کی سرحدیں کمزور ہوتی گئیں۔ نمبر 3، سلطان سلیم۔
سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے ایسے سلطان ہیں جن کے دور میں خلافت عباسی خاندان سے منتقل ہو کر عثمانی خاندان میں چلی آئی اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہر عثمانی سلطنت کا حصہ بنے تھے۔ سلطان سلیم نے اپنے والد سلطان بایزید ثانی کو تخت سے اتار کر تخت پر خود حکومت سنبھالی۔ سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے عظیم فاتحین میں سے ایک تھے۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے مغرب کی جانب پیش قدمی کی بجائے مشرق کو میدان جنگ بنایا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جب تک سلطنت عثمانیہ کے برابر میں صفی اور مملوک حکومتیں قائم ہیں تب تک یورپ میں پیش قدمی نہیں کی جا سکتی۔ سلطان نے جنگ ردانیہ میں مملوکوں کو شکست دے کر شام، فلسطین اور مصر کو عثمانی قلمرو میں شامل کیا۔ مملوکوں کی شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگین آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گئے اور جو خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان کو منتقل ہو گئی۔ مصر سے فیصلہ کن جنگ کے بعد سلطان سلیم نے ایران کی صفی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور شاہ اسماعیل اول کو جنگ چالدران میں بدترین شکست دی اور صفیوں کے دارالحکومت تبریز پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر کی کامیاب مہم سے واپسی پر سلطان سلیم نے جزیرے روڈس پر حملے کی تیاریاں شروع کی، تاہم اس دوران سلطان بیمار پڑ گئے اور 9 سال تک پایہ تخت سنبھالنے کے بعد انتقال کر گئے۔ اس وقت سلطان سلیم کی عمر 54 سال تھی۔ نمبر 2، سلطان بایزید یلدرم۔ سلطان بایزید یلدرم جو اپنی برق رفتاری کی وجہ سے مشہور تھے، آپ سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان تھے۔ انہوں نے اپنے والد مراد اول کے بعد تخت سنبھالا تھا، جو کہ جنگ کوسوو میں شہید ہو گئے تھے۔ 1391 عیسوی میں سلطان بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ 1394 عیسوی میں بازنطینی حکمران جان پیلیولوگس کے مطالبے پر سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے پوپ بونیفیس نہم نے صلیبی جنگ کا آغاز کیا۔ شاہ ہنگری اور رومی حکمران سجمنڈ کی زیر قیادت اس مسیحی اتحاد میں فرانس اور ولاچیا بھی شامل تھے۔ دونوں فوجوں کا ٹکراؤ 1396 عیسوی میں نائکوپولس کے مقام پر ہوا، جہاں بایزید نے عظیم الشان فتح حاصل کی، اور اس شاندار فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحیوں کی کمر توڑ دی بلکہ بایزید کی شہرت کو بھی بام عروج پر پہنچا دیا۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 1401 عیسوی تک جاری رہا کہ سلطان بایزید یلدرم کو مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی، جس پر سلطان کو چاروں ناچار محاصرہ اٹھانا پڑا۔ 1400 عیسوی کے آس پاس وسط ایشیا کا جنگجو حکمران تیمور لنگ مقامی حکومتوں کو زیر کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور تیموری اور عثمانی ریاستوں کی سرحدیں ملنے کے بعد دونوں کے درمیان تصادم ہو گیا۔ 20 جولائی 1402 عیسوی کو جنگ انقرہ میں تیمور نے عثمانی فوج کو شکست دے کر سلطان بایزید یلدرم کو گرفتار کر لیا۔ سلطان بایزید کو جنگ انقرہ میں شکست کا اتنا غم تھا کہ وہ 1 سال بعد ہی 1403 عیسوی میں دوران قید انتقال کر گئے۔ آپ کا شمار بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے بہترین سلطانوں میں کیا جاتا ہے۔ اینڈ نمبر 1، سلطان الپرسلان۔ سلطان الپرسلان کے نام سے کون واقف نہیں؟ سلطان الپرسلان کا نام تاریخ اسلام کے عظیم ترین سپہ سالاروں اور سلطانوں میں ہوتا ہے۔ سلطان الپرسلان سلجوقی سلطنت کے دوسرے طاقتور ترین سلطان تھے، جو اپنے چچا طغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔ سلطان کا دور حکومت 1063 عیسوی سے لے کر 1072 عیسوی تک کا ہے۔ سلطان کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہو گئی تھی۔ سلطان نے پہلے ہرات اور ماوراؤ نہر کو اپنی قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا۔ پھر سلطان نے بازنطینی عیسائیوں کے آئے روز حملوں کی وجہ سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے سلطان نے 26 اگست 1071 عیسوی کو ملازگرد کی جنگ میں عیسائیوں کو عبرت ناک شکست دی اور کیسر روم روماناس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ کیسر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اس نے اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے سلطان کو دے دیے۔
کہا جاتا ہے کہ اس سے اگلے سال خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے سلطان شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن بعد 25 نومبر 1072 عیسوی کو مخص 42 سال کی عمر میں سلطان الپرسلان انتقال کر گئے۔ سلطان الپرسلان کو مرو میں ان کے والد چغری بیگ داؤد کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا تھا۔